حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا. حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. اور یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی. لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے. اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے ہیں. یہ الگ عنوان ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی. سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا. حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو. آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی. میں آیا تھا بحث کرنے پر میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے. یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا. خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے. اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے. میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا. دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید وہ میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا. آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا. تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے. اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں. آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا. اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک سپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق. وہ میں کہیں جی نہیں کہی تھا، ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا. ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا، لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے. تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے آہستہ، اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی. ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سازی سے نکلے. پہلے ہماری شادیوں پہ دلہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتا ہے. اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی. آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک
فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے الذی خلقک کا جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک پھر ہموار کیا پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کیا۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دیں کسی اور۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے، اب وہی بات کریں، گفتگو کریں، معنی خیز کریں، اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں، کم بات کریں، اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو، ایک وقار ہو۔ اللہ کے محبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا، وقار ہوتا۔ ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا، نعت کے 2-3 شعر پڑھنا، تو میں نے ایک دن عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر دینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ، فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بات ختم ہو جائے، اس کو بے وقت کر دینا ہے کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں، معنی خیز سنیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی، وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی کسی کی بھی نہیں، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گھورا تھا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے صحیح سلوک نہیں کیا، جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں نا، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تین بڑیاں گلاں تو پتہ ہی نہیں، تو دے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا ساڑھے کو سن کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ دبائی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے، ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے، تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے تو انہوں نے بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائیں۔ اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ اب جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے 2 دی اور زبان سنگل بولیں اور ڈبل سنیں۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی، پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے، پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا تو ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری، یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے راستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی پوچھ نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا، تو
تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا۔ تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا، اور پھر جو حضور کی ادائیں تھی نا، کانا خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے محبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھو، جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے محبوب میں پائے جاتے تھے۔ جو سب سے بہترین عادت تھی نا، بہترین ترین عادت، وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائی۔ ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے، ہمارے پاس لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی مسواک سنت ہے، اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے، اب سائنس بھی مان گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی ہے، سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی۔ اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو۔ سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے۔ تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ۔ تیزابیت حد درجے اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ، اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں۔ تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے۔ میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے، اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کھانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی، وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس دردی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا، گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا، مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا۔ جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی، اعلیٰ ترین۔ زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے، سارے پڑھیے صلی اللہ ہو، حضور کی سنت ہے نا یہ۔ کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے دے نہیں نہ ہوں گے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ، یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ۔ اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے، کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو، جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو۔ جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے، اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو، اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں، وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے۔ جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے گا، اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے۔ ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے۔ مجھے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے، حسن ناراض ہو گیا۔ اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی مرد کے منہ پہ، مرد کے منہ پہ داڑھی آتی۔ چلے میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں، میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی، وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے، وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی۔ اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نا۔ ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا۔ انسانوں کانے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا داں رکھی تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا، اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟
یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں. تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں, ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے, باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے. تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا. جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے, سنو کیا ہوتا ہے. مولانا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. آپ کتنا لمبا کرتا پہنتا تھا, ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا, تھوڑا غصے سے بولتا تھا, معاذ اللہ نقل اتارتا تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو. تو نقلیں اتارتا ہے, وہ نکل گیا, شہر سے باہر نکال دیا. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے, اسے اٹھائیے, غسل دیجیے, کفن دیجیے, جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دیں. حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا, جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا, یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے, تو نقلیں اتارنے والا ہے. پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لائت اللہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا. اٹھایا, غسل دیا, کفن دیا, تدفین کر دی اس کو. جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کے مالک تو بے نیاز ہے, چارہ سوال تو نہیں, پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے, پر میں نے اسے نہ مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا. وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے. تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا, تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا, پیارا لگتا تھا. یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے, میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا, داڑھی اور وہ بھی سفید, تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا, یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے. آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں, رب کے حضور جو سنت کا اعزاز اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے. اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا, اعلیٰ ترین, اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت. اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں, مرضی کرتے ہیں, ہمارا مزاج ہے اتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کریں, اور ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں. لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی یاد نہیں, اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے. ان 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو. حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے. یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایہ سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے. اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے. ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی. اور رسول کریم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے. کوئی تکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے, کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے, اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے. یہ مزاج تھا. تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہمیں کر کے دکھایا. ہمارا ظاہری حلیہ آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں. آپ لمبا کرتا پہننے حیا کے زیادہ قریب ہے. کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے, یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے. اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے. وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے, اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی. ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے. ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا, تو میری. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا اپنے لڑائی کر کے عزت لی ہے. ایسا نہ کریں. آپ عزت دینی شروع کر دیں, اللہ آپ کو سکون عطا کر دے. آپ احساس کریں دوسروں کا. حضور نہ شدت کے ساتھ, یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ ہو, سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو, یہ اعلیٰ سنت ہے. آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لمبی نماز پڑھاؤں, دل میرا چاہتا ہے. لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں, بوڑھے بھی کھڑے ہیں, بیمار بھی کھڑے ہیں, تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا. میں
मुख्तसर पढ़ाता हूँ। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस के लफ्ज हैं कि अगर कोई नबी पाक का इंतजार कर रहा होता था तो नमाज मुख्तसर पढ़ते थे और उसको फारिग करके भी लंबी नमाज पढ़ते। ऐसा नहीं कि अब आए हैं 4-5 लोग तो उनको पता चल जाए कि हजरत जी बड़ी तगड़ी नमाज पढ़ते हैं, बड़े सूफी साफी आदमी, ये नहीं, बल्कि नमाज बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में तो वो खूबसूरत हदीस मौजूद है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने असर की नमाज के लिए इकामत पढ़ दी थी, हुजूर मुसल्ला इमाम पर तशरीफ ले गए, एक यहूदी का गुलाम आया और उसने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, अगर आप चलें तो मेरा मसला हल हो सकता है, मेरा मसला हल हो जाएगा। तो हुजूर के एहसास की शिद्दत का ये हाल था कि नबी करीम ने नमाजियों से फरमाया तुम बैठ जाओ, मैं पहले इसका काम करके आता हूँ। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। एहसास की शिद्दत ये हुजूर की सुन्नत है। और बहुत ज्यादा ख्याल रखना दूसरे का, ये मेरे नबी पाक का तरीका है। दूसरों को सोचना, दूसरों के लिए बात करना, दूसरों के लिए दुआएं करना, उनके एहसासात का ख्याल रखना। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, एक दिन सरकार मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब राजी होती हो तब भी पता चल जाता है। ये हमारा ये मिजाज नहीं होता घर के अंदर भी, हम घर के अंदर भी नवाब साहब ही होते हैं, ये नहीं घर जाके कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं तुम पता मैं किड्डा खाऊं, कमाई किड्डी मुश्किल है, पीछे पीछे हट जाओ सारे, मैं फतह करके हूँ, अभी गेट सर करके आया हूँ। एक बच्चा पानी ले खड़ा हो जाए, दूसरा दूध का गिलास लाए, बेगम साहबा फटाफट आइए, ऐसे नहीं करें। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा कहती हुजूर खा रहा है, खाना मांगा, मैंने इसकी हुजूर मेरे सर में दर्द है, तो पढ़ो ना इब्न इसहाक को। महबूब फरमाने लगे ला मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। ये भी सुन्नत है नबी पाक की, उन चुप कर गए हो, ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी सरकार का तरीका है। कभी कभी घर में झाड़ू देना ये भी नबी पाक का, हुजूर काम में हाथ बटाते थे ना अज़वाज का, ये वाली सुन्नत किस दिन अदा कर दी। एक दिन मैंने जुम्मे में ये बात की तो एक बच्चा मुझे कहने लगा, हज़रत साहब ये सुन्नत अदा से कर लीजिए पर साढ़े फिर भी तो समझाओ ना। हंसना नहीं थी मस्जिद में ऊंचा। कहने लगे वो बेगम साहब एक दिन बीमार थी और सख्त बीमार थी, तो मैंने चाय का कप बना दिया, अलामा बेचारी मुझे रोज बना के देती है, तो मैंने बना दिया तो अब्बा जी कहते पुत्र और आए दी आदत ना खराब कर ली। तो अब आप तो सुन्नत कुछ और बयान कर रहे हैं, मैं तुसी शुरू करो ना ताकि तुम्हारे बच्चे ना ये सवाल करन, ये राज तुसी कर रहे हो। तो उसमें भी कोई हिकमत होगी, बुजुर्ग अगर को बात करते हैं तो वो भी कोई इतनी बुरी नहीं होती, उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन अपने घरों के माहौल में खूबसूरती लाएं, ये स्टेटस नहीं अहले इस्लाम का। बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, हुजूर फरमाने लगे कि जब तुम राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब नाराज होती हो तब भी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? आंखें मैंने खोल ली, हुजूर किस तरह? तो देखो नबी पाक सामने वाले के जुमलों का भी एहसास करते, ख्याल करते कि सामने वाला कहाँ से बात कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे तुम्हें अगर कभी कसम खानी हो ना, तुम्हारा मिजाज है कसम खानी पड़े और तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम कहती हो मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी हो और कसम खानी पड़े तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। तो जनाब आयशा कहती है मैं जुबान से हंस रही थी और आंखें मेरी आंसू बरसा रही। मैंने कहा महबूबा इतना ख्याल करते, यहाँ तक आपको एहसास, यहाँ तक पता होता है, यहाँ तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों का एहसास करते, ख्याल करते, शौक पैदा करते, वारफ्तगी होती। कई दफा हुजूर फर्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, थोड़ी देर के बाद आते मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। कई दफा काजी एजाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखने के बाद इसकी शरह में फरमाते हैं असल बात ये थी कि हुजूर जब तक मस्जिद में रहते थे सहाबात बन बैठे रहते थे, तो हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे, तो सरकार घर तशरीफ ले जाते ताकि लोग अपने अपने काम में लग जाए और फिर हुजूर वापस आ जाते। एक तो अपनी जाहिरी वज़ाकता में सादगी लाएं। हमारी बहुत सारी मुश्किलात की असल वजह यह है कि तकल्लुफ बड़ा बढ़ गया, बड़ा तकल्लुफ बढ़ गया। हम कोशिश करते हैं दूसरों के बराबर जाने की, हमें क्या जरूरत पड़ी है दुनिया से मुकाबला करने की। हमने तो अल्लाह रसूल की रजा के अंदर अंदर रहना है, और दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास माल तो है पर लालच कोई नहीं। लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहे, क्यों? दिल में बोझ है, अदावतें हैं। आप यकीन करें दिल हो जाए ना साफ, नींद सुकून की आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो बंदा है अल्लाह ने जहां रखा है वहां राजी है। चलो एक बात बताओ मुझे,
ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا، ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آواز آ رہا ہے، تو ان سے تنگ ہے؟ وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے، آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی۔ اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں حضور، ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، نمٹ نہیں لینا۔ سویرے جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے ہیں۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے، عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے۔ اشداء علی الکفار، اپنوں کے لیے کیا ہے، خوش عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم۔ میرے عزیز ترمذی میں حدیث ہے، اپنی بات کو حوالہ دے کے مضبوط کر دوں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا تھا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک کریں۔ اور پانچویں بات، اور بس اسی کے آگے پیچھے میں نے اپنی بات کو سمیٹ دینا ہے، میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی ایک بہت بڑی سنت، نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا، پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا۔ ہم میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے جیسے گناہ گار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دے تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے۔ یہ جو ذوق ہے نا، اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے،
مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا ضرورت، دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا، کیوں بھاگ رہا ہے، میری مجبوری بھی ہے، گاڑی کو تو چلنا ہے۔ جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا، اس پر بھی تنقید نہ کر، تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے، ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اپنی سوچوں کو مثبت کریں۔ آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں یہاں ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے۔ احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز، کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نہ کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کی نماز مختصر کر دی۔ احساس کے طور پر حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے۔ یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے۔ وہ بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے، تے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا، آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں، تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے، تے مفت آئے نے سارے بیچارے، اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو۔ کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے کوئی پارا انا نہیں۔ اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں، اپنی طبیعت ہم نا احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو۔ ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا ہے نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر۔ گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر۔ پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے۔ تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا، ابا ابا کہتے، تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے، اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے۔ کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھے، دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس۔ آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم، کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے یہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے۔ میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ، وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے، ہم تو صاحب ہوتے ہیں، اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، تسی کوئی 10 چھڑو۔ اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا۔ آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو۔ حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے، غریب آدمی کا کیا؟ احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا۔ یہ پتہ ہے
हुजूर जो गारों में रोते थे और सारा दिन तबलीग करते थे और ताइफ तशरीफ ले जाते थे और अक्कास की मंडियों में जाते थे, ये एहसास था, ये दर्द था जो मेरे महबूब को ले जाता था। एहसास था, हुजूर चाहते थे रब का कोई बंदा दोज़ख में ना जाए। अल्लाह के महबूब रात को रोते, दिन को तबलीग करते, गली गली जाते, लोगों को समझाते। कोई एक बार दीन की बात पूछता, 10 बार भी उसे पूछता तो बताते। क्यों? एहसास है। बात खत्म करने लगा हूं। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, करीम फरमाने लगे, आयशा एक बात बताऊं तुम्हें? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो करीम फरमाने लगे, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहते मैंने जल्दी से अर्ज की, हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? हुजूर बताइए। फरमाया आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब होती हो ना मुझसे राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरे दिल का आलम क्या था ये बात सुन। या रसूल अल्लाह आप लफ्जों से एहसास का पता कर लेते हैं कोई सोच क्या रहा है। यहाँ तो घर वाले पूरा एहतजाज करें। एहतजाज में एक दफा कहीं खाने के लिए गया था तो मैंने कह दिया खाना बड़ा अच्छा पका है। एक आध और बुजुर्ग से भी मैंने वो बात सुनी थी, वो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ, खाना बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर के बाद ना घर के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। मुनासिब तो नहीं होता किसी के घर के मसले में ऐसी बात पूछना, लेकिन वो जब माहौल ज्यादा ही बढ़ा तो मैंने मेजबान से कहा कि खैर तो है, घर में सब ठीक है? तो कहने लगे आपकी वजह से रो रहे हैं। मैंने क्या कहा? कहने लगे आपने बड़ी तारीफ की है ना, खाना बड़ा अच्छा पका है। तो मेरी बीवी है तो अजीजों में से, पर वो घर गरीब है। उसने कहा 14-15 साल हो गए इस घर में खाना पकाते हैं, आज तक नहीं किसी ने कहा अच्छा पका है। मैं गरीब की बेटी हूँ, आज वो तारीफ सुनी है तो दिल किसी और तरफ ही चला गया है। इतना भी एहसास नहीं जो सुबह से गर्मी में खड़े। आपको पता है नबी पाक ने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला था। सैयदा आयशा कहती है पसंद होता तो खा लेते वरना छोड़ देते। कभी आप तू तो हंडिया फेंक देता, आ ना गर्मी में तू भी खड़ा हो ना, जहाँ अम्मा खड़ी है, बीवी खड़ी है, बहनें खड़ी है, खड़ा हो ना 10 मिनट। एहसास ही नहीं, सिर्फ अपना ही पता है। सैयदा आयशा सिद्दीक ये हुजूर का उसवा हसना है। ये तरीके अपनाओ जिंदगी में। 4, 5, 8 चीजों को फकत सुन्नत ना समझो। ये वुसअत है हुजूर के उसवा नूर में। सैयदा आयशा कहने लगी, करीम फरमाने लगे तुम कसम उठाते हजरत इब्राहीम का नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूँ। जनाब आयशा कहती हैं बस दिल मचल गया, कैफियत और की और हो गई। मैंने कहा हुजूर फिर मुझे कसम हो मोहम्मद अरबी के रब की, मेरे लबों से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। मेरे अजीज कुछ बातें आपसे मैंने अर्ज की, मैं अपनी गुफ्तगू को भी देखता है जो बड़े मालदार होते हैं और ऐसे लोगों को भी देखता है जो बेचारे एक वक्त खाते हैं और दूसरे वक्त के लिए परेशान रहते हैं। अपनी जिंदगी में वो सेहतमंद, तवाना, खूबरू लोगों को भी देखता है और बीमार और कमजोर, ज़ईफ और नातवां लोगों को भी देखता है। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़ी खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी वजह से परेशान, तकलीफ में घुटे घुटे से होते हैं। इंसान अपने माहौल से भी सीखता है, मुआशरे से भी सीखता है, और फिर जब वो लोगों के करीब जाता है और अपने घर से उठकर वो लोगों से मुलाकात करता है तो मुख्तलिफ किस्म के मशवरे, मुख्तलिफ किस्म की आरा और मुख्तलिफ किस्म के मुशीर उसे मिलना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीजों के माहौल में इंसान की सोचें पनपती हैं और उसे बालिदगी का मौका मिलता है, वो बाशऊर होने लगता है। फिर वो किसी एक जगह ठहर जाता है। बाज़-औक़ात किसी मालदार की तरफ देखकर पूरी तरह रुक जाता है और सोचता है कि नहीं मैं पैसा ही कमाऊंगा तो फिर ही ठीक है।
بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنی بھی جتن کیا جائے کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے. وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑھے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے. آئے اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستان میں سیاست کا ماحول دیکھا نا، تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے. کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں. ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں. پھر میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. کورے ورق کتاب نہیں ہوتے، پتھر دل گلاب نہیں ہوتے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوتے. سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ماحول جذباتی ہے. یا آپ دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے. 1 منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا. آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے، کیسے بیٹھے؟ نبی کی زندگی بہترین نمونہ، ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے، کامل مکمل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، یہ میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا. یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی. ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی، یعنی سونا ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی. وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے، اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی. یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وفاداری قائم نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا. حضور ہنستے تو تبسم کرتے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بس وہ ہنس پڑتے تھے، پھر جو عمر بھر کے رو رہے ہوتے تھے نا، وہ حضور کا ہنسنا دیکھ کے ہنس پڑتے تھے. گویا نا جہاں جہاں خزاں ہوتی تھی بہار آ جاتی تھی، جہاں جہاں دکھ ہوتے تھے سکھ آ جاتے تھے، جہاں جہاں بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی، خدا کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے
उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था और फिर ये था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल। नहीं वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गई। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए, आंखों में आंसू आए, उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सारे भेद जानने वाला रब पूछता है, करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना रोए क्यों है, ये रो पड़े हैं क्यों रोए हैं, सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए। तो महबूब फरमाने लगे जिब्रील उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी अदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं, गमे उम्मत में निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाहे ईज़वी से पैगाम लाए, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर रोए। जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लौटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मालिक करीम ने क्या फरमाया? वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है। रोए हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापिस गए तो रब करीम ने फरमाया जाके मेरे महबूब से फरमा दे वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। महबूब आपको राजी करेंगे, ना रोए आपको राजी करेंगे आप। और हुजूर क्या फरमाते हैं? और मैं जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में, मैं कोई नहीं राजी होता। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हुजूर का हंसना भी बाकमाल, रो देना भी बाकमाल, उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। कभी हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहाँ ये भी हर जाविये से, हर निगाह से, मैं क्या आपको अर्ज करूं, हमने न कभी सीरत बयान की मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम उस तरह से सीरत को पढ़ती है। सीरत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए। ये जो जमाने में बेचैनी पाई जाती है ना, बेकरारी पाई जाती है और ज़हनी इंतशार है और फिक्री उलझाव है और टूटती बिखरती सोचें, ये सारी खत्म हो जाए, ऐसा ठहराव नसीब हो, जीने का भी मजा है और मरने का भी मजा है। अगर हुजूर की सीरत मुकद्दसा को समझा जाए तो महबूब की जिंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल। आप कहीं भी और जाएंगे, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है, हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फलां मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता हूँ। जाएं आप, बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें कहें तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा करके बाज आते हैं। और बिलखुसूस नई नस्ल जो होती है वो बुजुर्गों के तजर्बों से फायदा नहीं उठाती, वो अपने अलग से तजर्बे करना चाहते हैं, उसका भी बड़ा खतरनाक नतीजा बरामद होता है। तो कोई बंदा भी जो आपको मोटिवेट करता है ना किताब व सुन्नत के बगैर, कोई भी आपको मोटिवेट कर रहा है, वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, वो कभी भी आपको तालीम सही नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जो तालीम वही इलाही के बगैर होती है वो नाकस होती है। अंबिया की तालीम वही इलाही के साथ, लिहाजा अगर कोई आदमी आपको मोटिवेट करता है किताब व सुन्नत के साथ,
वो आपको दुरुस्त सिमत लेके जाएगा, वरना तो हर आदमी आपको उलझा देगा। मेरे भाई, नबी पाक का उसवा हसना। हमारे यहाँ लोगों ने सुन्नत शरीयत समझ किसको लिया है? हमारे यहाँ लोगों ने सुन्नत शरीयत समझा है सिर्फ पगड़ी बांध ली, बहुत अजीम सुन्नत है इमाम बाबा। बाज लोगों का ख्याल है सिर्फ दाढ़ी रखना, दाढ़ी बहुत अजीम सुन्नत, बहुत अजीम सुन्नत, अंबिया किराम की पसंद है। और आपको पता है अल्लाह ताला ने औरतों को दाढ़ी दी ही नहीं, ये मर्द का जेवर है। हाँ हाँ, ये मर्दाना काम है, दाढ़ी मर्द का जेवर। और फिर ये आपके जिस्म का हिस्सा है, दाढ़ी का वजन कोई नहीं होता। पूछ ले जिन्होंने बड़ी रखी है, बेशक उनसे भी पूछ लो, ये वजूद का हिस्सा है, इसका कोई वजन है, कोई परेशानी। और एक और बात नौजवानों आपसे कह दूं चलते चलते, बगैर दाढ़ी के आप सोने लग रहे हो तो लोग कहेंगे प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। और दाढ़ी के साथ अगर किसी को प्यारे लगो ना, तो जो तारीफ करेगा वो तो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की है, वजदानी। यानी आप दाढ़ी के साथ अच्छे लगे तो लोग कहते कितना नूरानी चेहरा है। अब देखो इस तारीफ के पीछे जो जुमलों की तरतीब है उसमें हुस्न कितना। दाढ़ी, इमामा, सफेद लिबास, और फिर ये कि मिसवाक करना बड़ी आला सुन्नत है, मीठा खाना बड़ी आला सुन्नत है। लेकिन यही 4-5 सुन्नतें नहीं मेरे भाई हुजूर की। ये बहुत बड़ा मसला है। बाज लोग समझ फलां जी सुन्नत शरीयत पे अमल करता है, क्या करता है? दाढ़ी पगड़ी वाला है। तो खुदा के बंदे ये अजीम सुन्नत है, कौन इसका इनकार कर रहा? लेकिन नबी पाक का तो उसवा हसना है, उसके पीछे तो पूरी जिंदगी है। इधर देखो मेरे। अच्छा, फिर एक और बात, बात लोग समझते हैं मीठा बोलना सिर्फ सुन्नत है और इखलाक की अलामत है, सिर्फ मीठा बोलना। आपने नाराज नहीं होना, मीठा तो बाज बंदे अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, काम निकलवाने के लिए बड़ा मीठा मीठा बोल रहे होते हैं। और सुनो मेरे भाई, सिर्फ मीठा बोलना ही सुन्नत नहीं, हमेशा सच बोलना सुन्नत है, हमेशा सही बात करना, दयानतदार रहना। तू समझता है 4, 5, 6, 8 चीजें ही सुन्नत है? ओ खुदा के बंदे, नबी पाक की जो अदा सबसे पहले दुनिया के सामने आई और हुजूर की जिस अदा से, सुन्नत से लोगों को सबसे पहले वाकफियत हुई। शोर नहीं पड़ जाता किसी चीज का दुनिया में, मुआशरे में, फला बंदा ये करता है, फला एक बंदे का एक चीज तारुफ बन जाती है। तारुफ, कोई चीज लोगों के वजूद के साथ, नाम के साथ साबका लाहिका बन जाती है। जो चीज सबसे पहले जिससे लोगों ने मेरे नबी पाक का तारुफ किया और लिया, इधर देखो नौजवानों मेरी तरफ, जिस चीज से सबसे पहले हुजूर की जिस अदा से लोग वाकिफ हुए थे, वो तो सादक और अमीन होना है। सबसे पहले लोग वाकिफ हुए थे कि हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच। मिल्लत का जवान तो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। झूठ बोलने के लिए डींगे मारते हैं, बड़के मारते हैं, मैं ये होता हूं, मैं वो होता हूं, झूठ बोलते हो। क्यों ज्यादतियां करते हो अपने साथ? नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो पहली अदा, पहली सुन्नत जिससे लोग वाकिफ हुए, वो सादक और अमीन होना है। लोग कमजोरी दिखाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आज पता है मेरे मुल्क का हाल क्या है? आज इतने दर्द में हैं लोग, इतनी तकलीफ में हैं। अमीर लोग तो पेट्रोल पे बहस करते हैं, पेट्रोल पे ज्यादातर वो लोग बहस करते हैं जिनकी गाड़ियां बड़ी होती हैं। गरीब पेट्रोल पे बहस नहीं करता, वो तो कहता है किराया 10 रुपए बढ़ गया बस का, उसको तो बस में आना जाना है, पेट्रोल से तो उसका लेना देना नहीं है। तो अमीरों की बात है, तगड़े लोगों की बात है। ये सारा आलम, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून का है, ना मईशत मुआशरत का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दयानतदारी का है। यहां अगर दयानतदारी हो जाए, सच बोलने वाला, बात करने वाला सच बोले। अजान सुन ले जी पहले। डॉक्टरों के बारे में राय क्या है? चलें बताएं, बापदा वालों के बारे में राय क्या है? आप अपनी भी एक आध मौलवियों पीरों के बारे में राय क्या है? बस यही हाल किया गया, इल्ला माशा बदएतमाद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक गिरोह, एक तबके के बारे में बददियानती को फरोग दिया गया, झूठ को। आज भी किसी भी शख्स को आप ले लें,
اس کے بارے میں سچائی سے زیادہ جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ افواہوں کا دور اپنی زندگی میں جوانوں سچ بولو، دیانتداری کا مظاہرہ کرو۔ اس ملت کا جوان کیسے ترقی کرے گا جس کی ماں کہتی ہے کہ پتر تو سچ ہی نہیں بولتا، تو جاتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے، تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا، کیسے بات سنو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرقل بادشاہ کو بھی حضور نے پیغام دیا۔ بڑا سیانا آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، کچھ چیزوں کے نا حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں۔ اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہو نا مکے کا سردار، لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں، کوئی سمجھدار سیانا سردار وفادار آدمی تو لے کے آؤ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ ان کو بلا کے نا لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے سوال جواب شروع کیے نا تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا، جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو نہیں نہ کرنی ہوتی۔ وہ صرف ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جدھر جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کی بھی۔ اللہ جانے کیسے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں، اللہ ماشاء۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی نا میں نے رائے مخالف دی۔ جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں، غریب ہیں، بات کیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں تو نتیجہ ایک طویل گفتگو ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا، یہ جوان زیادہ غور کریں گے، سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔ ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں بولا، پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تو مخالف نہیں مانیں گے، کافر مشرک نہیں مانیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو، بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی۔ میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میری ان سے مخالفت ہے، میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے۔ اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر وہ کریم میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ سنے جی کچھ خطیب بغیر نعروں کی بھی تقریر کر لیتے ہیں، اونچی سبحان اللہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ خالی سنتے جائیں نہ بھی سبحان اللہ کہیں پھر بھی گزارا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا؟ کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی کریں نا۔ اچھا ہم بولتے ہیں سچ، بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں بولتے۔ اس نے اتنا جھوٹ بولا، اس نے اتنی کرپشن کی، فلانے نے یہ کہا، دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے، اپنے بارے میں سچ بول۔ اپنے بارے میں تو بتا تو نے کیا کیا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا،
मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू कहां था, अपनी बात बता। अबू सुफियान कहते हैं जब मैंने बादशाह को ये बात बताई ना, उसने चादर कंधे पे रखी और वो जाने लगा, तो मैंने कहा यार तूने इतनी बातें पूछी, मैंने इतने जवाब दिए, कोई नतीजा, बात का कोई रिजल्ट भी निकलता है ना, कोई एंड भी होता है, कोई नतीजा बता। तो कहते बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से बादशाह हंस पड़ा, हंस के कहने लगा नतीजा तो निकला है। कहा क्या नतीजा निकला? तो कहने लगा यार जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये वाला झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। जो बोलते ही सच हैं, तो फिर गोया वो कह रहा था मान लो कि ये भी वो सच ही बोलते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। एक तो हुजूर की इस अहम अदा को अपनाओ। आपको पता है किसी बाप ने किसी मजबूरी से कभी कहा होगा अपने बेटे को, चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, कोई मजबूरी होगी, उसने चले फर्ज किया किसी मजबूरी के तहत उसने कहा था अपने बेटे को कि बाहर जो बंदा आया उसे कह दो कि मैं घर में नहीं। चले मान लिया 2 मिनट के लिए तेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तूने एक दफा अपने पुत्र से कहा था ना झूठ बोल दे मैं घर में, फिर तू सारी जिंदगी मिन्नत करेगा वो तेरे साथ भी सच नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी बीमारी है, ये घर तोड़ती है, घर, ये कबीले तोड़ती है, रिश्तों को कमजोर। क्यों झूठ बोलते हो रिश्ता करते वक्त कि बच्चा ये कमाता है, ये कमाता है, क्यों झूठ बोलते हो? साफ सुथरी दो टोक बात करो। इतना बड़ा रिश्ता मियां बीवी का जो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां झूठ पर कायम करते हो। बेटी के वालिदैन भी अल्लाह माशाल्लाह झूठ बोलते हैं, ये दे देंगे, ये दे देंगे। बाद में कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं, आपने पहले लालच खुद पैदा किया, क्यों कहानियां सुनाई? इतना अहम रिश्ता जिसकी बुनियाद पर सारा घर चलना था, वो रिश्ता ही बद-एतमादी पर कायम है। जब एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? अपनी जिंदगी में सच लाओ। दौलत लाने से ज्यादा जरूरी सच लाना है। घर में महंगी चीजें लाने से बेहतर है अपने घर में सच ले आओ, दयानतदारी ले आओ, घर भी बच जाएगा, कबीला भी बच जाएगा। जिम्मेदारी से कहता हूं सच बोलो, दयानतदार हो जाओ, मुल्क भी बच जाएगा। इस उम्मत का भलाई इस काम में है, ये हुजूर का उसवा हसना है। और तीसरी बात, नबी पाक की सुन्नत सिर्फ मिसवाक लेके दांत साफ करना ही नहीं, दिल साफ रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है। दिल साफ रखना भी हुजूर का तरीका है। दिल बड़े बोझ होते हैं हमारे दिल, मुफ्त की नाराजगी, कोई लेना देना नहीं। वो जी फलाने बंदे ने ना जी अपनी बच्ची की शादी की या बच्चे की शादी की, रिश्तेदार ने मुझे पूछा नहीं, भाई आपको क्यों पूछते, आप क्या हैं? उनका घर था, आप बिना वजह नाराज होकर अपने घर में क्यों पूछते? आपको किस किताब में लिखा है, कि शरीयत में लिखा है, कहाँ कानून है आपसे पूछा जाए? वो फलाने बंदे ने मेरे बारे में बात की होगी, और यार तू इतना अहम नहीं है सारी दुनिया तेरे खिलाफ बातें करे, वो मुफ्त में टेंशन ले गया। वो जो 2 बंदे दूर खड़े हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, तेरी नहीं कर रहे। मुफ्त में अपने दिलों में बोझ, मुफ्त में बदगुमानियां। ओ जी फलाना बंदा अमीर हो गया, कैसे हो गया? ये तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हसद करने वाला बंदे पर इतराज नहीं करता, हसद करने वाला अल्लाह ताला की तकसीम पर इतराज करता। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो तो कह रहा है उसे नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। आप जब इतने ज्यादा अदावतें पैदा कर लेते हैं, आप क्यों नहीं उस चीज से खुश होते जो निजाम मेरे रब ने बना दिया है? इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें लोग अच्छे नहीं लगते। जिससे पूछ लो वो नाराज ही है, हर बंदा किसी न किसी से नाराज है, शिकवे कर रहा है। वो छोड़ दे यार, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाया है वो बेकार है। मैं बदअकीदा बद मजहब की बात नहीं कर रहा, फिर दोहराता हूं, एक तो हुजूर की जिंदगी कामिल है, मुकम्मल है, उसे पढ़ो। जिस जाविये से हंसना भी बाकमाल है, रोना भी बड़ा कीमती है। जिस जाविये से पढ़ोगे कमाल ही कमाल। और फिर हुजूर का उसवा हसना पूरी जिंदगी पे लागू करो। एक तो सच बोले, बदयानती कभी ना करें, झूठ कभी ना बोले, और अपने दिलों से सारे हसद, बुग़्ज़, अदावतें, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने,
14 तबक मेरे दिले दे अंदर, मैं तंबू वांगू ताने, दिल में गुंजाइश पैदा करे। और आखिरी बात आपसे ये अर्ज की है, दूसरों का एहसास पैदा करें, दूसरों के लिए। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें से आप जख्मी हालत में मैदान में जख्मों से चूर भी पड़े होना, तो फिर भी कहते हैं पानी मेरे भाई को पिला दो। पानी उस दीन के मानने वाले। हमें ना खुद गर्ज किया गया, अपनी अपनी पे लगा दिया गया है। बांटना शुरू करोगे ना, बांटना, उसमें सफाई भी है, बरकत भी है। और जो बांटते हैं उनके खजाने खाली नहीं होते, उन्हें अल्लाह अता भी फरमाता है। फिर एक दफ़ा दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अहबाब की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।